بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں طلاق کے مسئلے کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے، اور طلاق کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بعض نوجوان جو ہے معمولی بات پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور بعض جو ہے ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شرائط، جو حدود اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق ہے، ایک طرح کا کھیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، اور اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق نکاح کے جو شرائط ہے، جو حدود ہے، ان کی خلاف ورزی کرنا ایک طرح سے اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کرنا ہے اور اس کو کھیل بنانا ہے۔ لہٰذا نکاح و طلاق کے مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے، اور ان کے جو شرائط ہے، حدود ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حدود کو پورا نہیں کرتا، شرائط کو پورا نہیں کرتا، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ جو ہے طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے تھے، اور کہتے تھے میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا اطاق کی نیت نہیں تھی، یعنی میں نے طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، آزاد غلام کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق و نکاح کو اگر کسی شخص نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گے، نیت نہ کرنے کا عذر مسموع نہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کھیل میں یا ہنسی مذاق میں اگر بیوی کو طلاق دیا ہے تو یاد رکھیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہے۔ ایک طلاق، دوسرے اطاق، تیسرے نکاح۔ اطاق کا مطلب ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہے، جن میں طلاق بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہنسی مذاق میں طلاق دیتا ہے، یا واقعتاً طلاق دیتا ہے، یا طلاق کا لفظ کہہ کر پکارتا ہے، ان تینوں شکلوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ خاص طور سے یہ واقعہ بیوی سے لڑائی کے دوران پیش آتا ہے، شوہر کو غصہ آتا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف اس کی بیوی کوئی کام کرتی ہے، تو اس کا شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، اور ایک ہی سانس میں کئی مرتبہ بول دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ غصے میں کہیں یا ہنسی مذاق کے طور پر کہیں یا بیوی کی غیر موجودگی میں کہیں، ان تمام شکلوں میں بیوی پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ نکاح و طلاق کے جو مسائل ہیں، جو حدود و شرائط اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں بھی کہتا ہے یا حقیقتاً کہتا ہے تو دونوں برابر ہے، اور اگر بعد میں وہ شخص یہ کہے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، میں نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو یاد رکھیں اس عذر کو نہیں سنا جائے گا اور نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا خاص طور سے
بیوی سے لڑائی کے دوران طلاق کا لفظ اللہ کے واسطے استعمال نہ کریں، ورنہ ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ گواہوں کا ہونا چاہیے تھا، گواہ موجود نہیں تھے، بیوی موجود نہیں تھی، کسی نے سنا نہیں تھا۔ یاد رکھیں، چاہے گواہ موجود نہ ہو، چاہے بیوی نہ سنے، چاہے آپ کہیں اور ہو، بیوی کہیں اور ہو، اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے آپ غصے میں دیں، ہنسی مذاق میں دیں یا واقعتاً دیں، ان تمام شکلوں میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر نباہ کی شکل نہ بنے، صورت نہ بنے، تو طلاق دینے کے جو طریقے ہیں، جو حدود ہے، جو شرائط ہے، اس پر عمل کریں، اور اس طرح سے ایک ہی مرتبہ میں تینوں طلاق دینا یا معمولی لڑائی پر طلاق دے دینا یا غصے کی حالت میں طلاق دے دینا، یاد رکھیں یہ اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق ہے، اور جو اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اللہ رب العزت اس سے ذرہ ذرے کا حساب لے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہے، ایک طلاق، دوسرے عتاق، تیسرے نکاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصد و ارادے سے کہنا، یعنی جان بوجھ کر کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے، ایک نکاح، دوسرے طلاق، تیسری رجعت۔ یعنی حکم شرعی یہ ہے ان تینوں چیزوں میں کہ 2 مرد و عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول کر لے تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بلا ارادہ، بلا قصد ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں ہنسی مذاق میں۔ لہٰذا یہاں پر چاہے آپ نیت نہ کریں، پھر بھی یہ تمام چیزیں واقع ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق کا لفظ اللہ کے واسطے استعمال نہ کریں، نباہ کی شکل نہ ہو تو جو طلاق کے حدود و شرائط ہیں اس کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔